السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 7th کلاس ہم پڑھ رہے تھے اورنگ زیب عالمگیر کا دور حکومت۔ اس کے دور حکومت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور جو ہے وہ شمالی ہندوستان اور دوسرا دور جنوبی ہندوستان۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ اس کی جو زیادہ تر پہلا جو دور تھا، اس کی جو زیادہ توجہ کا مرکز جو جگہ رہی وہ شمالی ہندوستان اور دوسرے نمبر پہ جنوبی ہندوستان۔ تو پہلا دور آپ کو بتایا تھا 1658 سے 1681 تک، اور دوسرا دور 1682 سے 1707 تک۔ یہ آپ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے لکھنا بھی ہے، یہ آپ نے لکھ بھی لیا ہوگا۔ تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں راجپوتوں سے تعلقات، کہ وہاں جو راجپوت تھے ان کے ساتھ مغلوں کے بڑے مسئلے مسائل بنے رہتے تھے۔ تو شاہ جہاں کی علالت کے دوران ہی، یعنی کہ اس کا جو باپ تھا اورنگ زیب کا، دوران ہی جب اس کے بیٹوں میں تخت حاصل کرنے کے لیے لڑائی شروع ہوئی، تو راجپوت ریاستوں نے بھی اپنی سیاسی ضرورت کے تحت آپس میں اتحاد کر لیا۔ میواڑ کے راجپوت راجہ نے اتحاد کی ان کوششوں میں بھرپور حصہ لیا۔ اورنگ زیب نے بادشاہ بننے کے بعد راجپوتوں سے کئی جنگیں لڑیں۔ آخرکار مغلوں نے میواڑ کو فتح کر لیا اور دوسرے راجپوت علاقوں پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ اورنگ زیب نے اپنے بیٹے شہزادہ اکبر کو یہاں کا منتظم مقرر کر دیا۔ یہ اکبر وہ نہیں ہے، یہ شہزادہ اکبر اس کا اورنگ زیب کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اکبر گزر چکا ہے جو ہمایوں کا لڑکا تھا۔ شہزادہ اکبر نے یہاں قیام کے دوران میں اورنگ زیب کے خلاف بغاوت کر دی۔ اللہ اکبر! اور اورنگ زیب خود باغی بیٹے کے مقابلے میں نکلا۔ کیا بات ہے، عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ شہزادہ اکبر یہاں سے فرار ہو کر دکن سے ایران کی طرف چلا گیا۔ یہ دیکھیں، سارے ایران میں جا کے پناہ لیتے تھے۔ چلا گیا اور اس نے اپنی تمام عمر ایران میں گزار دی۔ 1701 میں راجپوتوں نے دوبارہ حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ راجپوتوں سے جنگ و صلح کا سلسلہ جاری تھا کہ اورنگ زیب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عزیز طلباء، سکھوں کی شورش، یہ آج ہم 2 لائنیں پڑھیں گے۔ اورنگ زیب کے زمانے میں سکھوں نے پنجاب اور کشمیر میں لوٹ مار شروع کر دی۔ اس پر شاہی فوج حرکت میں آ گئی اور سکھوں کو کئی معرکوں میں شکست ہوئی۔ آخرکار سکھوں کے گرو نے اورنگ زیب کی اطاعت قبول کر لی۔ تو اس کا سوال بنے گا کہ اورنگ زیب کی اطاعت قبول کیسے کی؟ سکھوں نے اورنگ زیب کی اطاعت قبول کیسے کی؟ تو آپ کہیں گے کہ بہت ساری جنگوں اور فتوحات کے بعد ہی ان لوگوں نے اطاعت قبول کی۔ تو راجپوتوں سے تعلقات میں آپ نے صرف ایک سوال لکھنا ہے اپنی کاپی پہ۔ میواڑ کے راجہ نے اتحاد کی ان کوششوں میں بھرپور حصہ لیا۔ اورنگ زیب نے بادشاہ بننے کے بعد راجپوتوں سے کئی جنگیں لڑیں۔ آخرکار میواڑ کو فتح کر لیا اور دوسرے راجپوت علاقوں پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ تو آپ لکھیں گے جی، اورنگ زیب نے اپنے بیٹے شہزادہ اکبر کو یہاں کا منتظم مقرر کیا۔ تو آپ لکھیں گے میواڑ میں اورنگ زیب نے اپنا جو منتظم مقرر کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام شہزادہ اکبر تھا۔ جی، یہ آپ نے سوال بنانا ہے، یا لکھنا شہزادہ اکبر کون تھا؟ صرف اتنا ہی سوال کافی ہے، شہزادہ اکبر کون تھا؟ السلام علیکم۔